اب آئیے تیسری حدیث مبارکہ، میدان حشر اور ختم نبوت۔ جب میدان حشر ہوگا تو اس وقت کیا منظر ہوگا؟ میدان حشر میں کس نے کام آنا ہے؟ تو اس پر خاص کر وہ مرزائی جو غلام احمد قادیانی کو اپنا نبی مانتے ہیں، یا وہ لوگ جو اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو عقائد اس نے بیان کیے، کفریہ کلمات کہے، اس کی تائید کرتے ہیں اور اسی کی طرف وہ رجوع کرتے ہیں، تو ان حضرات سے گزارش ہے وہ ضرور اس حدیث پاک کو اپنے تعصب سے بالاتر ہو کر سنیں اور پھر خود اپنے ضمیر سے فیصلہ کریں ان کا دل انہیں کیا کہتا ہے۔ یہ ضمیر، یہ دل ہمارا جو ہے یہ بڑا جج ہے، یہ جو فیصلہ دے، بشرط یہ کہ نبی علیہ السلام کی محبت دل میں رکھنا، اللہ کی محبت دل میں رکھنا اور تمام ترک تعصب سے بالاتر ہو کر جو ہے یہ سوچنا اور غور و فکر کرنا، پھر فیصلہ کرنا کہ آپ کے دل نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ اب آئیے تیسری حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، میدان حشر اور ختم نبوت۔ اس کو بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فی قصۃ الارض علی اللہ تعالی یوم القیامۃ وفزع الناس الی الانبیاء علیہم السلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں، قال علیہ السلام انا سید ولد آدم فیقول عیسیٰ علیہ السلام اذهبوا الی غیری اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیأتون محمدا صلی اللہ علیہ وسلم یقولون یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت رسول اللہ و خاتم الانبیاء۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، حدیث نمبر ہے 4712، اور مسلم شریف کے اندر جلد نمبر 1 ہے، حدیث نمبر جو ہے 194 ہے۔ اس میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، متفق علیہ حدیث ہے، امام بخاری امام مسلم نے اسے اپنی کتب کے اندر درج فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اس حدیث میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونے کا منظر پیش کیا جا رہا ہے کہ جس وقت لوگ مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے ہماری سفارش کرو، اس وقت مشکلات پڑی ہوں گی، اور اس مشکل کی گھڑی میں لوگ انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں کہ ہماری سفارش کرو، اس مشکل وقت میں حشر کی گرمی بڑی ہے، ہماری سفارش کرو، ہمیں اللہ تعالیٰ سے کوئی سہولت لے کر دو، ہماری اللہ کے دربار میں کوئی سفارش کرو۔ لوگ مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس جائیں گے، سارے انبیاء علیہ السلام کا جواب یہ ہوگا اذهبوا الی غیری اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس چلے جاؤ، آج ہم سفارش کرنے والے نہیں، کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں، ان کے پاس جاؤ، وہ تمہاری سفارش کریں گے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کہیں گے اے اللہ کے نبی آپ ہماری سفارش کریں، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں، آج میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا، وہ کوئی اور دروازہ دکھلائیں گے۔ یہ صورتحال جس وقت رسول اکرم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث شریف میں بیان کی، فرمایا کہ سارے لوگ بڑے گھبرائے ہوئے ہوں گے اور گھبرا چکے ہوں گے، اور اس حال میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں کہ ہماری سفارش کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک ان کو ہر دروازے سے واپس موڑا جا چکا ہوگا۔ ایسے میں جب ان کو کوئی سہارا نظر نہیں آئے گا،
تو سارے اکٹھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں پہنچیں گے اور وہاں جائیں گے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انا سید ولد آدم، میں حضرت آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کا سردار ہوں۔ آپ نے فرمایا ساری اولاد کا میں سردار ہوں۔ اب دیکھو، خاص کر ہم جو اصلاح کر رہے ہیں مرزائیوں کی، تو ان مرزائیوں سے میری گزارش ہے ان الفاظ پر غور کریں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنا سید ولد آدم، کہ میں اولاد آدم جتنی بھی ہے سب کا سردار میں ہوں۔ میدان محشر میں ادھر ادھر سے جب کسی کی بات نہیں بنے گی تو میرے پاس اکٹھے ہو کر آئیں گے، تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ سب کے سب میرے پاس آئیں گے۔ کیوں آئیں گے؟ فرمایا آنا سید ولد آدم، اس لیے کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں، اس لیے سردار کے پاس ہی پہنچا جاتا ہے اور سب نے سردار کے پاس ہی بھیجا ہے۔ فیقول عیسیٰ علیہ السلام، جب لوگ چلتے چلتے حضرت عیسیٰ علیہ نبی جنا علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے تو وہ کہیں گے اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، اور ساتھ ہی کہیں گے کہ اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم کسی اور کی طرف چلے جاؤ، بلکہ تم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ۔ اب یہاں پر عیسائیوں کو بھی غور کرنا چاہیے، جو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ، وہ بھی دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت کے قائل ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، اگر قائل ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آج عیسیٰ علیہ السلام کے پاس نہ آؤ، آج عیسیٰ علیہ السلام بھی جو ہے خود وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظریں لگا کر بیٹھے ہیں۔ تو عیسائیوں کو بھی میں دعوت ہدایت پیش کرتا ہوں کہ وہ بھی جو ہے ہماری اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں خدا را سوچیں اور توبہ طائب ہو جائیں کہ اگر وہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جنا علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہتے ہیں اور آپ علیہ السلام کو وہ اللہ کا نبی مان لیں اور بیٹا کہنا تو معاذ اللہ یہ شرک ہے، اور اس طرح کی کفریہ کلمات سے باز آ جائیں اور وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ نبی جنا علیہ السلام کے عقائد کو جو ہے سمجھنے کی کوشش کریں اور راہ ہدایت اختیار کریں۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی بروز قیامت میدان حشر میں یہی فرمائیں گے کہ آج اگر کوئی ذات مدد کرنے والی ہے، شفاعت کرنے والی ہے، تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ان کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جنا علیہ السلام فرمائیں گے اے لوگو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری مدد کر دی جائے تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ، وہ جو کہیں گے اللہ ان کی بات کو مان لے گا۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں فَيَأْتُونَ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور کیا کہیں گے؟ یقولون یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ کہیں گے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت رسول اللہ و خاتم الانبیاء، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول بھی ہیں اور آخری نبی بھی ہیں، سارے ہمیں اوروں کے دروازے پہ بھیجتے رہے ہیں، اب آپ کے بعد تو کوئی اور دروازہ نہیں ہے، لہٰذا آپ ہمارے آخری نبی ہیں، اب آپ کے پاس ہم آ گئے ہیں۔ ساری امتوں کے لوگ اکٹھے ہو کے اس بات کو پہچانے ہوئے ہیں کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، سب پہچانے ہوئے ہیں کہ اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور یہاں کی بات ضرور مانی جائے گی۔ اب مرزائیوں کو چاہیے کہ وہ ذرا غور و فکر کریں کہ دیکھیں میدان محشر میں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، اس وقت بھی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی شہادت دے رہے ہوں گے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔
اللہ کے آخری رسول ہیں۔ ارے ظالموں، وہ لوگ تو پہچان جائیں گے، لیکن تمہیں ابھی عقل نہیں آ رہی؟ ہوش کے ناخن لو، زندگی پتہ نہیں کتنے دن کی ہے۔ کسی نے اپنی زندگی کا کوئی اسٹامپ نہیں لکھوایا ہوا، 4 دن کی زندگی ہے، یہ دنیا فنا ہونے والی ہے۔ اب بھی موقع ہے کہ موت سے پہلے پہلے توبہ طائب ہو کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کر لو، آپ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لو، اور آپ علیہ السلام کی رحمت والی چادر کے نیچے آ جاؤ۔ اب بھی موقع ہے، اور سمجھ جاؤ اب یہ عقیدہ ختم نبوت والا عقیدہ وہ عقیدہ ہے کہ اس میں دنیا کے اندر ہی نہیں بلکہ برزخ اور حشر میں بھی جب کسی کا کوئی سہارا نہیں بن رہا ہوگا اس وقت ختم نبوت کا عقیدہ سہارا بنے گا۔ تو بھائی جب کسی کا کوئی سہارا نہیں ہوگا تو یہی عقیدہ ختم نبوت سہارا بنے گا۔ تو مرزائیوں، مرزا غلام احمد قادیانی پر لعنت بھیجتے ہوئے اللہ نے تمہیں زندگی کے کچھ ایام دیے، مہلت دی۔ انما یؤخرہم، اللہ مؤخر کرتا ہے اپنے فیصلے کو، مہلت دیتا ہے اس لیے کہ وہ باز آ جائیں اپنے کرتوتوں سے، اپنے ظلم سے، شرک کرنے سے باز آ جائیں، گناہ کرنے سے باز آ جائیں۔ اللہ نے تمہیں مہلت دی ہے تو خدا کے لیے سوچو اور اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ جب موت کا فرشتہ سامنے کھڑا ہوگا تو اس وقت تمہیں مہلت نہیں دی جائے گی، بلکہ اس وقت جو ہے کوئی مہلت نہیں دی جائے گی اور کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اگر توبہ اس وقت قبول ہوتی تو فرعون کی ہو جاتی، کیونکہ فرعون جب غرق ہونے لگا تھا، اللہ کا عذاب اس پر نازل ہونے لگا تھا، تو اس وقت فرعون بھی پکار اٹھا تھا کہ موسیٰ کے رب پر میں ایمان لے آتا ہوں، موسیٰ کے خدا کو مانتا ہوں، ایمان لے آتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا اب تیرا ایمان لانا وہ کوئی قابل قبول نہیں ہے، اب یہ کسی جو ہے کھاتے میں نہیں آئے گا، لہٰذا اب تو اسی حالت میں غرق ہوگا، اور اللہ نے اسے غرق کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، میری یہی التماس ہے ان تمام بھٹکے ہوئے لوگوں سے جو اپنی جو ہے ہدایت والی راہ سے ہٹ چکے ہیں، گمراہ ہو چکے ہیں، ان سے گزارش ہے خدا را اس حدیث پاک کو سمجھیں اور سمجھ کر اپنے ایمان کو جو ہے بچائیں، اور جو حضرات ان کی تائید کر کے بے ایمان ہو چکے ہیں تو ان سے میری گزارش ہے کہ وہ تجدید ایمان بھی کریں اور تجدید نکاح بھی کریں۔ جن لوگوں نے کہا، بالخصوص وہ رانا ثنا صاحب نے جو کہا تھا کہ مرزائی مسلمان ہیں، ان کی بھی مسجدیں ہیں، وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، وہ بھی روزے رکھتے ہیں، تو جناب اعلیٰ رانا ثناء اللہ صاحب آپ نے ان کو مسلمان مانا ہے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مرزا غلام احمد قادیانی یہ انگریز کا لگایا ہوا ایک پودا ہے، اور اس نے بڑی جو ہے توہین کی ہے، براہ راست خود جو ہے خدا ہونے کا دعویٰ کیا اس نے، اور پھر نبی ہونے کا دعویٰ کیا، عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا، موسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا، بہت ساری اس کی جو ہے خرافات ہیں، وہ ہم جو ہے پہلے بیان کر چکے ہیں۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب، آپ اگر انہیں آپ جو ہے مسلمان تصور کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہم جو ہے سورۃ النساء کے اندر آیت نمبر جو ہے 115 یہ بھی ہم اپنے بیانات میں بیان کر چکے ہیں کہ جو جس طرف پھرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کو اسی کی طرف پھیر دیتا ہے۔ تو لہٰذا آپ توبہ طیب ہوں اور تجدید ایمان کریں۔ میرے بھائی، ایمان بڑی دولت ہے، تو یار دنیا تو یہیں رہ جائے گی، کب تک آپ اقتدار میں رہیں گے؟ کب تک جو ہے اقتدار کے لیے، اس لالچ کے لیے آپ جو ہے اس طرح کے کفریہ کلمات کی تائید کرتے رہیں گے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر کوئی شخص کوئی کفر کرتا ہے اور پھر اس کفر کی بنا پر علماء نے فتویٰ صادر کر دیا کہ یہ کافر ہے، اس کا کفر ثابت ہو چکا،
اب بتاؤ جو شخص کہہ رہا ہے کہ میں اللہ ہوں، میں خدا ہوں، جو کہہ رہا ہے کہ میں نبی ہوں، آخری نبی ہوں، جو اس طرح کے کلمات کفریہ کہہ رہا ہے، اس سے بڑا کفر اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو رانا ثنا صاحب، آپ یا تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ یا تو وہی مرزائی ہیں جیسے انہوں نے جو ہے وہ لبادہ اوڑا ہوا ہے، آپ بھی جو ہے وہ اوڑھ کر کچھ دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ بہرحال آپ کو مسلمان جو ہے ووٹ دے کر منتخب کرتے ہیں، اگر وہ آپ کو کوئی لالچ دیتے ہیں، مرزائی کوئی دولت کی لالچ دیتے ہیں یا کوئی اور جو ہے پیشکش کرتے ہیں جیسے وہ علماء کو بھی کرتے رہتے ہیں، تو برائے کرم خدا کے لیے یار یہ دنیا یہ چند دن کی دنیا ہے، آپ اپنے ایمان کی فکر کریں، اپنی اصلاح کر لیں، خدا کے لیے آپ جو ہے توبہ طیب ہو کر اگر آپ نے اس طرح کے معاملات کیے ہیں تو اللہ بڑا غفور ہے، بخشنے والی ذات ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو میرے بھائی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تیسری حدیث مبارکہ تھی جس میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان حشر کے معاملات کو بیان فرمایا کہ اس وقت بھی اگر کوئی عقیدہ کام آنے والا ہے تو وہ خاتم الانبیاء کا عقیدہ ہے، ختم نبوت والا عقیدہ ہے، تاجدار ختم نبوت کا عقیدہ ہے، اس پر جس کا خاتمہ ہوگا اور اسی کی شفاعت فرما دی جائے گی۔